ٹائم پیرنٹس کو جتنے بھی ایڈکٹس ہیں وہ رسپانسبل بنا دیتے ہیں. جیسے بلیمنگ کی ہم بات کر رہے تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں میں نشہ کا ایڈکٹ نہیں ہوں, میں نشئی نہیں ہوں. آپ جب مجھ پہ مسٹرسٹ کرتے ہیں اور میری جاسوسیاں کرتی ہیں اور مجھے بار بار یہ کہتی ہیں کہ تم نے نشہ تو نہیں کیا, پھر مجھے چڑ چڑھتی ہے اور پھر میں نشہ کرتا ہوں. اینڈ پیرنٹس بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بدرا بہانہ بسیار کہ پھر بجائے اس کے کہ تم کہو کہ جی میرا آپ یورین چیک کروا لیں, یا جس طرح آپ تسلی کہتے ہیں میں آپ کی کروا دیتا ہوں, پھر وہ کر کے ثابت کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں جب ہم لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے, اور وہ اختلاف رائے کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جن باتوں کو ہم بالکل حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ کوئی چیز اچھی اور بری نہیں ہوتی, ہماری سوچ اس کو ویسا بنا دیتی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی, سب پانی کا بلبلا ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جو چیز ناپی جا سکتی ہے, جو چیز تولی جا سکتی ہے, اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو نشہ ہے جس کی اصل پیچھے بیماری جو ہے وہ کریونگ ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری ایک دائمی بیماری ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مریض ہمیشہ نشہ کرتا رہے گا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا مریض ہمیشہ نشہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو نشے کی بیماری ہے. یہ بالکل ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. جیسے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ میٹھا نہیں کھا سکتے, حالانکہ ان کو شوق بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ڈائبٹیز کی بیماری کا مطلب ہے کہ آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. اسی طرح نشے کی بیماری کا مقصد یہ ہے کہ آپ شراب یا نشہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جسم ٹیکنیکلی نشہ کرنے کے لیے بالکل انفٹ ہو گیا ہے, اور نشہ کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں. سو جو دائمی چیز ہے وہ اس کریونگ پہ قابو پانا ہے, اور کریونگ اندر سے جیسے محسوس ہوتی ہے وہ ہم ناپ سکتے ہیں 1 to 10 کے اسکیل پہ. جیسے کہ لوگوں کو زیادہ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے تو وہ ناپ سکتے ہیں کہ کسی خاص وقت میں ان کو کچھ کھانے کی کریونگ کتنی ہے, اور کتنی کریونگ ہو تو ان کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کریونگ کو اس کنٹرول کے اندر رکھنا ہوتا ہے. سو اسی طرح سگریٹ یا دیگر نشے یا شراب کوئی بھی چیز ہے تو اس کی ایک کریونگ ہوتی ہے جسے کم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو سیف لیمٹس میں رکھیں, اگر آپ اپنی کریونگ کو پرماننٹ بنیادوں پر ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ یاد رکھیے کہ جو ایڈکشن ہوتی ہے یہ ڈیلی بیسس پہ مینیجڈ ہوتی ہے, یعنی کریونگ ڈیلی بیسس پہ مینیجڈ ہوتی ہے اور اسے ہمیشہ منظم کرنا پڑتا ہے, یہ کیور نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بالکل آپ کی کریونگ, بالکل نشے کی طلب ختم ہو جائے گی, تو ایسا کسی علاج میں نہیں ہوتا, ایسا معجزے سے ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کی جو کریونگ ہے کسی معاملے میں وہ یکسر ختم ہو گئی اور پلک جھپکتے ختم ہو گئی. تو ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. وہ جب چاہے کسی پہ ہو جائے, اور اس کی جو طلب ہے کسی نشے کے بارے میں, شراب کے بارے میں, بری زندگی کے بارے میں ختم ہو جائے. اسے ہم اسپرچول ویرائٹی کہتے ہیں. لیکن ایک جو ایجوکیشنل ویرائٹی ہے جس میں ہم انچ کر کے آگے بڑھتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے قدموں سے سفر یہ طے کرتے ہیں ایجوکیشنل ویرائٹی میں, اور پھر ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے کہ ہماری کریونگ جو ہے وہ کم سے کم درجے میں رہے اور ہمیں وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ کرے اور ہمیں ریلیپس سے بچائے.